اللہ کریم کو اپنی حمد پسند ہے، اپنی تعریف پسند ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو پہلا کلمہ ہم ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اس امت محمدیہ کو اسی حمد کی کثرت کی وجہ سے حامدون کہا گیا، کہ حمد کرنے والے، وہ امت جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن میدان محشر میں جو نام پکارا جائے گا وہ احمد ہوگا، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اور وہ حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، ہر ایک کو اس بات کا احساس ہوگا لیکن اظہار نہیں کر سک رہا ہوگا، ہمت نہیں ہوگی کسی میں کہ اللہ کریم حساب کتاب شروع کرے، تو ساری انسانیت تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گی اور یہ عرض کریں گے کہ حبیب اللہ، کہ اللہ کے حبیب، اللہ کریم سے درخواست کیجئے کہ انسانیت کا حساب شروع کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں ہی ہوں جو اللہ کے سامنے اس کی درخواست کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سامنے سجدہ فرمائیں گے، اور ایک طویل سجدہ ہوگا، اور اس میں وہ حمد فرمائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے عطا کرے۔ اور وہ حمد ایسی ہوگی کہ اللہ کریم کی رحمت جوش میں ہوگی، اور ارشاد ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، کہ آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا عطا فرمایا جائے گا، جس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے، آپ کی سنتوں پہ چلتے رہے، آپ کی دعوت پہ لبیک کہا اور ساری زندگی آپ کی تابعداری کرتے رہے، وہ سارے کے سارے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ وہ حامدون ہوں گے، یہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے جن کو اللہ کے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی، اور انہی لوگوں کو حوض کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں گھر عطا کیا جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں مقام ہوگا، اس مقام کا نام بھی بیت الحمد ہے، یہ حمد والا گھر۔ تو گویا کہ ہم نے ہر حال، ہر لمحہ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اور جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کریم کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ زبان پر انتہائی ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں، اور وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ان کلمات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو دوسرا حصہ ہے یہ باقی میزان کو بھر دیتا ہے۔